السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے متعلق سنتیں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کرنے جاتے تھے تو آپ کس طرح اس انسان سے ملتے تھے، کسی مریض سے ملتے تھے، اور کس طرح آپ اس سے معاملات کرتے تھے، بات کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور کتنی دیر میں آپ اٹھ کے واپس آ جاتے تھے، اور کن کن سے آپ ملتے تھے۔ یہ سارے جو ایک پیشنٹ کے بارے میں ہے، جو ایک مریض کے بارے میں ہے، اس کی سنتیں دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کے مطابق چلنا ہوتا ہے، ہم نے سنتوں کے متعلق کم ہی چلنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھی، کیونکہ ہم ویڈیوز ہی اسی پہ بناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس کے متعلق بات کریں گے، تو آئیں ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جی، اس عیادت کے سارے کنسپٹ کے اندر تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی ہے، کس کی ہے، کب کی ہے، کیسے کی ہے۔ تو اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی عیادت کی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی بھی کی ہے، آپ نے نون مسلمز کی بھی کی ہے، آپ نے عورتوں جو بوڑھی عورتیں تھیں ان کی بھی کی ہے، آپ نے بوڑھے آدمیوں کی بھی کی ہے، آپ نے سب کی عیادت کی ہے۔ آپ جن کو جانتے تھے اور جو آپ کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی عیادت کی ہے۔ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کی ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ہمسایوں کی کرنی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے غیروں کی کرنی ہے اور اپنوں کی نہیں کرنی، یا اپنوں کی کرنی ہے، غیروں سب کی کرنی ہے۔ جن تک آپ کی پہنچ ہے آپ نے ان سب کی عیادت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے یہ ہو گیا، پہلی سنت تو یہ ہوگی کہ آپ عیادت کیا کرتے تھے۔ عیادت کرنی ہے سب کی، کرنی بھی ہے اور سب کی بھی کرنی ہے۔ جو آپ کو جانتا ہے آپ نے اس کی عیادت کرنی ہے۔ اب عیادت کرنی کب ہے؟ ایک انسان ہے وہ بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی آپ نے عیادت کرنی ہے نا تو 3 دن بعد کرنی ہے۔ اچھا، 3 دن بعد کیوں کرنی ہے؟ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، کسی کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو فون پورے محلے میں گھوم جاتا ہے، اور پورا محلہ ایک ہی گھنٹے کے اندر اندر نا سارا ان کے گھر میں اکٹھا ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ اب ان گھر والوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے بیٹے کا مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو ہم نے اب اس کو ہاسپٹل کون سے میں لے کے جانا ہے، اب ہمارے بچے کی جان کا کیا بنے گا، یہ جو اس کا خون ضائع ہو رہا ہے اس کا کیا بنے گا، ان کی 100 مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں کیا ہے، اور پورا محلہ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے، ان کی ٹینشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے ان کی ٹینشن کو تھوڑا کم کرنا ہے تو آپ یہ کہ آپ ان کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں اور ان کو بولیں کہ ہم آپ کو گاڑی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دے سکتے ہیں، ہم آپ کو ایمرجنسی پیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر کسی نے ایمرجنسی پیسہ نہیں رکھا ہوتا، تو ہم آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن ہم حاضر ہیں، آپ بتائیں ہمیں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح کی پوری فیملی فیمیلز ہماری جو خاندان کی بڑی ہوتی ہیں، جیسے ہماری دادیاں ہوتی ہیں، جو محلے کی دادیاں ہوتی ہیں، جو خالائیں بنی ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے اٹھ کے چلے جاتی ہیں فیمیلز، اور وہ پھر ان کے گھر میں چلی جاتی ہیں، اور ان کے گھر میں ٹینشن بڑھ جاتی ہے کہ اب ان کو بھی پانی لا کے دو جی، ان کو چائے بنا کے دو، یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم عیادت پہ جا رہے ہو نا، کسی مسلمان کی جا رہے ہو، عیادت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سکون دینا، یہ نہیں کہ اس کی ٹینشن میں اضافہ کرنا۔ تو ٹینشن کم کب کرو گے؟ جب آپ 3 دن بعد جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی عیادت پہ جاؤ تو 3 دن بعد جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، ہم 3 دن بعد عیادت پہ چلے گئے۔ ہم نے ایک پیشنٹ تھا، اس کا مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اب وہ ٹھیک ہے، اب اس کا کام ہو گیا، ہاسپٹل سے وہ فری ہو گیا، اب وہ گھر میں ہم 3 دن بعد جا رہے ہیں۔ اب ہم نے جا کے ملنا کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ملا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھ کے نہ پوچھا کرتے تھے کہ جی بھائی آپ کا کیا حال چال ہے۔ تو اس میں آپ یہ تھا کہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے جو پیشنٹ ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، اس کی صحت کے بارے میں پوچھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس سے مصافحہ کرنا ہے، اس سے ہاتھ ملانا ہے۔ آپ نے ان 3 چیزوں کو، سر پر ہاتھ رکھنے کو اور صحت کے بارے میں پوچھنے سے اور ہاتھ ملانے کو، آپ نے ٹوٹل ایک کمپلیٹ عیادت کا ہے کہ عیادت کا مطلب ہے کہ سر پر ہاتھ رکھو اس کے، اور اس کی صحت کے بارے میں پوچھو اور مصافحہ کرو، یہ آپ کی ٹوٹل عیادت ہو جائے گی۔ یہ جو باقی ہیں یہ باقی سنت ہیں، لیکن ایک عیادت کا جو پیشنٹ کو ملنے والی عیادت ہے وہ یہ ہے کمپلیٹ، کہ آپ اس کو جا کے اس طرح ملو۔ تو جب آپ اس سے ملتے ہو تو آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، آپ نے اس کے بارے میں، اس کے صحت کے بارے میں پوچھ لیا اور ہاتھ بھی ملا لیا۔ اب آپ بیٹھ گئے ہو، اب آپ نے بیٹھنا ہے تو کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ اب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میں ایک بندے کو ملنے گیا ہوں، اب میں کتنی دیر بیٹھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین جو ہے نا، بہترین ملنا، بہترین عیادت
عیادت بہترین وہ ہے جو شارٹ ٹائم کے لیے ہو. شارٹ ٹائم سے میرا یہ ماننا ہے کہ 10 سے 15 منٹ میکسیمم، 5 سے 10 منٹ ہونی چاہیے، لیکن 15 منٹ میکسیمم جو ہے نا ایک پیشنٹ کے پاس آپ کو بیٹھنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عیادت تو وہ ہے جو آپ کم سے کم رکھتے ہو. تو یہ ہو گیا کہ آپ 5 سے 10 منٹ لگا، کیونکہ 15 سے 20 منٹ آدھا گھنٹہ تو پھر گھنٹوں میں بات چلی جائے گی، اس لیے وہ مناسب نہیں. تو آپ نے شارٹ ٹائم کے لیے عیادت کی. اب اس 15 منٹ کے اندر اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس 15 منٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں، ہر طریقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہوا کرتی تھی. اس میں سٹارٹنگ میں دعا تو میں نے نہیں بتائی، لیکن بہرحال اس کے بیچ میں ایک سارے جو سینیریو چل رہا ہے اس کے بیچ میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو بڑی معروف ہے، وہ یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العظیم ان یشفیک. یہ ایک بڑی معروف ہے، لیکن اس کے اور بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. لیکن برحال یہ معروف ہے کہ اس میں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو شفا عطا فرمائے. تو یہ آپ نے پیشنٹ کو دے کے دعا کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ آپ نے منع فرمایا کہ یہ بات بہت غور سے سننا، اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے ہے کہ پیشنٹ کے گھر سے، عیادت کرنے والے گھر سے کچھ بھی نہیں کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت 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 منع کیا کہ آپ کسی کے گھر جا کے، کسی پیشنٹ کے گھر جا کے کھانا کھاؤ. یہ ہے کہ ان کو آپ مشقت میں ڈال رہی ہو، ان کو اپنے بچے کی ٹینشن ہے، یا مثال کے طور پہ ان کے گھر میں 10 بندہ عیادت کے لیے آ رہا ہے، وہ 10 بندے کی خدمت کر رہے ہیں، یہ بری بات ہے. عیادت والے جو بندہ ہے جو عیادت کرنے جا رہا ہے، اس کا کام ہے وہ جائے اچھے سے ملے اور واپس آ جائے. ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ بڑی دور سے آئے ہو اور آپ کا پیشنٹ دیکھ کے آپ کی خود کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا موسم بہت خراب ہے تو آپ نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے جی، وہ ایک ضرورت تھی. لیکن چائے بنوا لینا اور بسکٹ ساتھ آ جانا اور کھانے کا ٹائم تھا تو کھانا کھا لیا، یہ چیزیں بڑی غلط ہیں. یہ بے شک کسی اپنے کے گھر بھی آپ جا رہے ہو عیادت کے لیے، تو آپ ان کو بولو کہ نہیں بھائی میں ایک سنتی طریقے سے آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ مجھے ثواب دے کہ میں عیادت پہ آؤں، نہ کہ اس لیے کہ مجھے اللہ گناہ دے کہ میں نے آپ لوگوں کے گھر آ کے آپ لوگوں سے محنت کروائی ہے، خدمتیں کروائی ہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں چاہتا. تو آپ بھی کام نہ کریں کہ آپ میری خدمت کریں. تو آپ نے منع فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کھانا. جب آپ نے کھانا ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے کرنا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ہمیں بشارت بھی کہہ لو اور وہی خوشخبری بھی کہہ لو کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان کسی بھی پیشنٹ کی خواہش کے مطابق اس کو کھانا کھلائے گا، کہ پیشنٹ جو ہے اس کو یہ چیز کھانے پہ بہت دل کرتا ہے، تو وہ چیز میں اپنے ساتھ عیادت کرتے وقت لے کے جاؤں کہ پیشنٹ جو ہے وہ کھا کے خوش ہو جائے. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوشخبری ہمیں دی کہ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، ہم جائیں تو پیشنٹ کی جو چیز خواہش کے مطابق ہے، جو اس کو دل کرتا ہے کھانے کا، ہم وہ چیز ساتھ لے کے جائیں. کیونکہ اگر پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا تو ڈاکٹر اس کو بولتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو چوڑ عام ہے، تو پیشنٹ کا نا حوصلہ 50% بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب اس کا 50% حوصلہ ڈاکٹر نے بڑھایا اور جب اس کی اچھی چیز کھانے والی چیز ہم نے اس کو لا کے دی تو اس کا 50% اور حوصلہ بڑھ گیا. تو ایسا بندے کا نا جب دل خوش ہوتا ہے نا تو اس کی بیماری بھی آہستہ آہستہ دور ہوتی رہتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خواہش کے مطابق، انسان کے خواہش کے مطابق کھانا لے کے جاؤ کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائے. تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل سنتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عیادت کے لیے فرمائی. لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کن کی عیادت نہیں کرنی. پہلا پوائنٹ ہمارا یہ کہ سب کی عیادت کرنی ہے. اب نیچلا جو پوائنٹ ہے سوائے والا ہے کہ سب کی عیادت کرنی ہے سوائے ان کے. تو یہ جو 8واں پوائنٹ ہے اس میں یہ کہ آپ نے کن کی عیادت نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے متعلق جو ہے نا آپ نے صرف آئیڈیاز دیے ہیں، باقی یہ کہ ہم اس بیماری کے متعلق اپنا آئیڈیا اس کے ساتھ دیکھیں کہ یار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آئیڈیا دیا اس کے مطابق آتا ہی نہیں آتا. جیسے کہ آپ نے فرمایا آنکھوں کے مریض کے پاس عیادت کے لیے نہ جاؤ. آنکھوں کے مریض جس کی آنکھیں بند ہیں نا، آپ اس کی عیادت کرنے جاؤ گے نا، اس بیچارے کی آنکھیں بند ہوگی، وہ آپ سے عیادت آپ کو دیکھ نہیں سکے گا،
آپ سے مل نہیں سکے گا، مسکرا نہیں سکے گا آپ کی طرف دیکھیے، کیونکہ وہ بیچارہ اندر ہی اندر گلٹی فیل کر رہا ہوگا کہ یار اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا کہ میری آنکھیں آج بند ہیں اور میں اتنے دنوں کے لیے میری آنکھیں اور بند ہیں اور میرے سے لوگ ملنے آ رہے ہیں اور اس طرح کیوں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو آنکھوں کا مریض ہے نا اس کے پاس عیادت کے لیے نہ جاؤ، اس کے آگے یہ ہے کہ جب آپ جانا ہوگا تب جاؤ جب اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک اور آئیڈیا دی کہ جیسے کہ دانت کے مریض کے پاس نہ جاؤ، اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا منہ بند ہے، جو آپ سے بات نہیں کر سکتا، تو اس کے پاس عیادت کے لیے جو کہ وہ بیچارہ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا، وہ اندر ہی اندر گلٹی فیل کر رہا ہوگا کہ آپ اس سے کچھ بھی کرتے ہو آگے سے کر رہا ہوگا، تو وہ اس بیچارے کو برا لگ رہا ہوگا کہ وہ آج کل ایسے کیوں کر رہے ہیں، تو اس کی بھی عیادت کے لیے نہ جاؤ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ کسی کے دانہ خراب ہو جائے، کسی کے دانے، اگر کسی انسان کا کوئی پھوڑا نکلا ہے تو وہ اس کا جو زخم ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ تو اس کا آئیڈیا میرے پاس یہ آتا ہے کہ اگر کسی انسان کا کوئی ایسا چوٹ، کوئی ایسی درد ہے، جو کوئی زخم ہے جو خراب ہو گیا، جو دکھانے سے وہ شرم محسوس کرتا ہے کہ یار لوگ میری عیادت کو آ رہے ہیں اور میں بار بار اپنی قمیض اوپر کر کے ان کو وہ چوٹ دکھا رہا ہوں جو میں نہیں دکھانا چاہتا، تو وہ پیشنٹ جو اندر ایک گلٹی فیل کرتا ہے نا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی نہ جاؤ کہ یار اگر کسی کا دانہ خراب ہو گیا، کسی کا زخم خراب ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ۔ یہ آپ نے ہمیں آئیڈیا دی ہے کہ ہم نے کسی بھی حساب سے پیشنٹ کو جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں ہم نے اس کو تکلیف نہیں دینی۔ تو یہ طریقے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عیادت کے لیے جایا کرتے تھے اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اور یہ چیزیں جو آپ نے منع فرمائی ہیں، تو امید ہے اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہماری زندگی میں، ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، کیونکہ میرا یہ پڑھ کے تو میرے علم میں بڑا اضافہ ہوا، کیونکہ میں ان چیزوں کو بڑا سوچتا ہوں، بڑا ڈھونڈتا ہوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔